خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نمات۔ سعدی کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ اور ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر، اس سے قبل کہ مسجدوں میں پکار آئے اور لوگ آواز دینے لگیں کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں کا اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہ آواز تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے پھر ہاتھ ملتے رہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ تو دیہات میں رہتے ہیں تو دیہاتی لوگ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت تخم عمل ڈال لو، بیج ڈال لو، تاکہ پھر کٹائی کے موسم میں کچھ ہاتھ آ جائے۔ لیکن اگر زمین وتر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ؟ تو آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت پکار پکار کے بخشش مغفرت کی صدائیں دے رہی ہے۔ آج وقت ہے جب سانس بند ہو گئی یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نے، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ ایک ایک اٹھنے والا قدم تجھے منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ اور صدمے میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار تو نیکوکار رہے، بدکار تو بدکار رہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ بدیوں میں گناہوں میں زندگی گزار دی، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ نیکوکاروں کا پچھتاوا اس لیے ہوگا جو چند سانسیں زندگی کی برباد کر دی، کاش کہ وہ بھی نہ کی ہوتی، وہ بھی یاد الہی میں گزاری ہوتی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، ہم اپنے بزرگوں کو کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ بھی مت سمجھے کہ دنیا کے اوپر ہم اپنے بوڑھوں کو ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ دنیا پر آنے کی ترتیب ایک ہے اور وہ لازم ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹے آتے ہیں دنیا پہ، پھر اس کے بعد پوتے آتے ہیں۔ دنیا سے آنے کی یہی ترتیب ہے، اس سے ہٹ کے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے۔ ہم نے بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیتے دیکھا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر سخت پچھتاوا ہو کہ کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا، اس کی آواز پہ کان رکھ لیا ہوتا۔ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، کاش قرآن کی بات پہ کان رکھ لیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں اگائیں تو ان کو تلف کرنے میں لگا رہتا ہے، تو کٹائی کے موسم کے اندر وہی فصل اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، تو کٹائی کے موسم میں تو وہ سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کی کھیتی بتائی گئی ہے، یہ بوائی کا موسم بتایا گیا اور آخرت کٹائی کا موسم بتایا گیا۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 سال کی 70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے، اور آخرت کے مقابلے کے اندر اس کا کچھ ذرا اندازہ کرے۔ قرآن نے بتایا آخرت کی زندگی کا صرف ایک دن، مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر، مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن نے بتایا۔ یہ ایک دن ہے، اس زندگی کا ایک دن اتنا لمبا ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، ذرا اس زندگی کے مقابلے میں زندگی کو رکھو تو اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ 60 سال کی زندگی میں بھی 20 سال تو سو کے گزار دیے نا، 24 گھنٹوں میں 7-8 گھنٹے تو سوتے ہیں نا، تو پھر تیسرا حصہ تو گزر گیا، 20 سال سو کے گزر گئے۔ باقی جو 40 سال گزرے اس میں جو ہے وہ 7-8 سال بچپن کے اور کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ بیماریاں، روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے واش روم میں گزرتے ہیں۔
اور 3 سال تو یہ نکال لیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن حساب لگا کے بتایا کہ ٹوٹل زندگی جو صافی زندگی ہے وہ 17-18 سال بچتی ہے۔ وہ قصاب کے پاس آپ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گائے ہے یہ ہے تو ویسے 5 من کی، لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا۔ کچھ ہڈیوں میں چلا جائے گا، کچھ سر اور پائے میں چلا جائے گا، کچھ کھال میں نکل جائے گا، کچھ انتڑیوں میں نکل جائے گا، لیکن گوشت 3 من ہے، 3 من ہوگا۔ اگرچہ یہ گائے کھڑی ہوئی آپ کو 5 من کی نظر آتی ہے، تو زندگی 60 سال کی نظر آتی ہے، لیکن اس میں تیسرا حصہ سو کے گزرا، کچھ واش روم میں گزرا، کچھ ٹینشنوں میں گزرا۔ چلو 17-18 سال، 20 سال، 30 سال ہی لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی ہے۔ اور آخرت کا دن ایک دن، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن ایک دن۔ تو کیا بچتا ہے اس دنیا کی جس کے لیے ہم اس آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد اور مربی شیخ ابو الفضل الختلی علیہ رحمہ نے کہا تھا، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر ہی جائے گی نا۔ تو اس دنیا کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 60 سال زندگی ہے جس میں 20 سال سو کے گزارے ہیں، اس میں کچھ بچپن ہے، بلوغت سے قبل کی زندگی ہے، وہ تو لاؤبالی کی زندگی ہے، اس میں تو پرسش بھی نہیں ہے۔ اور بڑھاپے کے دھکے ہیں جب قوا میں طاقت نہیں رہتی، تو درمیان میں جوانی کے کچھ سال بچتے ہیں۔ بس ان سالوں کو احتیاط سے گزارنا ہے، اللہ سے ڈر کے گزارنا ہے۔ پھر ایک ایسی زندگی آگے استقبال کر رہی ہے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، دیگر کتب حدیث اٹھائیے، جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں میدان حشر میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھ رہے ہوں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت ختم۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے رنجیدہ اور دکھی ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہے۔ وہ آگ اس آگ سے 70 گنا تیز ہونے کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فیہا، قرآن سورہ الاعلیٰ اٹھائیے، اس میں مریں گے نہیں۔ چلو مریں گے نہیں تو زندہ ہوں گے، ولا یحییٰ، کہا زندہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کاہے کی زندگی، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے آگے، تو وہ زندگی ہے۔ تو کہا نہ مریں گے نہ جیئیں گے۔ تو کیا مشکل زندگی میں نے اور آپ نے ان 20-25 سالوں میں انتخاب کرنا ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے وہ شادیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، خوشیاں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے یہ 6-7 سال اہم ہیں، اس کے بعد میں شادیاں بھی دیکھوں گا اور خوشیاں بھی دیکھوں گا، دن رات یہ میری محنت کے سال ہے۔ تو اس کو سمجھ آتی ہے یہ جو مستقبل 20-25 سال کا وہ گزارنا بعد میں چاہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور ایک ایسا مستقبل کہ اس کے لیے ہم یہ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے۔ اور ہمارے رب نے ہمیں کوئی ایسا پابند نہیں بنایا جو ہم کر نہ سکتے ہوں۔ ہماری نظر پہ پہرا بٹھایا ہے لیکن غیر محرم سے، ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے لیکن حرام سے، جائز تلذذ کے لیے، تقویت بدن کے لیے جتنا مرضی کھاؤ، تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے۔ تمہیں اچھے گھر میں رہنے سے تمہارا رب تمہیں روکتا نہیں ہے، صرف وہ کہتا ہے میرے احکام کے دائرے میں رہ کے خوبصورت زندگی گزارو، دولت مانگو لیکن دولت قارون نہیں، دولت عثمان، زندگی گزارو، خوبصورت گزارو، اور تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے، دنیا میں بھی اجالے ہیں، آخرت میں بھی اجالے۔ اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن مانگو اس کی محبت کے سائے میں۔ تو یہ اٹھنے والے جنازے، ہوئی قبریں ہمیں یہی میسج دے کے جاتی ہیں۔ عنوان کو بڑھائیں تو مزید بڑھ جائے گا، لیکن میں انہی کلمات پہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے